سورۃ الحجرات 26واں پارہ آیت نمبر 11۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، نہ تو مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں خود ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہوں خود ان سے بہتر ہوں، اور تم ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیا کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئیں تو وہ ظالم لوگ ہیں۔ احباب گرامی، آپ حضرات کے سامنے آج سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 پڑھی ہے، اور یہی آج کا ہمارا سبق بھی ہے۔ اس سے قبل کی جو آیت تھی اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ دین کی وجہ سے بھائیوں والا رشتہ ہے، اور اسی رشتے کو برقرار رکھو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اور اس رشتے کے متعلق اپنے اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر اس رشتے کو برقرار رکھنے کی کوشش کرو گے تو اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں گی۔ اس کے بعد یہاں سے لے کر سورہ مبارکہ کے آخر تک یہ بھائیوں والا رشتہ جس وجہ سے خراب ہوتا ہے اور جس وجہ سے آپس کی چپکلشیں اور آپس کی رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، قرآن حکیم ان اسباب کو بیان کر رہا ہے اور پھر ان سے بچنے کی تلقین کر رہا ہے۔ دیکھیں، اسلام کی ایک بڑی خوبصورت اور ایک بڑی ہی پیاری چیز اسلام کی یہ ہے، شریعت مطہرہ کی۔ شریعت یہ نہیں کرتی کہ پہلے گناہ کو رواج دے دے اور گناہ رواج پا جائے اور اس کو روکے نہیں، اور پھر اچانک سے بڑی بڑی سختیاں لے آئے اور لوگوں کو تنگی اور حرج ہو۔ شریعت اس طرح نہیں کرتی، بلکہ شریعت مطہرہ وہ شروع سے ان اسباب کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، ان بیسک وجوہات کو روکنے کی کوشش کرتی ہے جس کی وجہ سے کوئی بڑا گناہ ہو سکتا ہے، اور ان اسباب سے منع کر دیتی، گناہ کو پنپنے ہی نہیں دیتی شروع سے۔ یہ شریعت مطہرہ کی خصوصیت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین ان اسباب کو بیان فرما رہے ہیں اور منع فرما رہے ہیں ان کاموں کے کرنے سے جس سے آپس کی رنجشیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ارشاد فرمائی؟ اے ایمان والو، نہ تو ایک مرد دوسرے مرد کا مذاق اڑائے، کوئی مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ اور پھر اگلی آیت اسی تھوڑی سی 3-4 الفاظ چھوڑ کے، نہ ہی کوئی ایک عورت دوسری عورت کا مذاق اڑائے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ ہمیں دوسرے کی تضحیک کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ دیکھیے، یسخر کا لفظ ذکر کیا ہے، اس کے مفہوم میں مذاق اڑانا صرف زبان سے نہیں بلکہ ہر وہ چیز جس سے کسی دوسرے کی عزت پہ فرق آ سکتا ہے اسے منع کر دیا گیا ہے۔ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ کسی پر ہنسنا، کسی کی کسی عیب کو دیکھ کر اس کو
لے کر اس کی تصدیق کرنا، کسی کپڑوں کو دیکھ کے ہنسنا، کسی کے گیٹ اپ کو دیکھ کے ہنسنا، کسی نے کوئی کام کیا ہے اس کو دیکھ کر ہنسنا، اور کسی کے کوئی عیب لوگوں میں اس طرح سے بیان کرنا کہ لوگ ہنسیں، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور پھر مذاق، چاہے وہ زبان کے ذریعے سے ہو، تحریر کے ذریعے سے ہو، قلم کے ذریعے سے ہو، فیس بک پہ کسی کے آپ نے بارے میں لکھ دیا، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں نہ تو کوئی مرد دوسرے مرد کا مذاق اڑائے، نہ عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے۔ اور بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے دونوں کے ساتھ، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، وہ تم سے بہتر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو عورت دوسری عورت کا مذاق اڑا رہی ہے وہ عورت اس سے بہتر ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں زمین والوں میں ان کی بڑی قدر ہوتی ہے، اور لوگ ان کے لیے اٹھتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور محبتوں کے پیغام بھیجتے ہیں، لیکن رحمان کی نظر میں وہ بالکل بے قدرے ہوتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں زمین والے ان کو بے قدرہ اور ناقدرہ سمجھتے ہیں اور ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے ہاں ان کی بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ تم تو کسی کا مذاق اڑا رہے ہو اور اس کی تضحیق کر رہے ہو اور اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو، اگرچہ تم اپنے تفنن تباہ کے لیے اور اگرچہ اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے جی یہ بڑا جولی ٹائپ آدمی ہے، لوگ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں، بڑے دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے جس کے تم مذاق اڑا رہے ہو خدا کی نظر میں اس کی اتنی اہمیت ہو کہ اس کی ایک ہائے نکلے اور تمہیں تباہ و برباد کر دے، اس طرح ہو سکتا ہے، اس وجہ سے منع فرمایا۔ اور عورت کے لیے بھی یہی ارشاد فرمایا۔ اچھا اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، ایک عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ اگر ایک مرد کسی عورت کا مذاق اڑائے تو جائز ہے، یا کوئی عورت کسی مرد کا مذاق اڑائے تو جائز ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن حکیم نے دونوں کو الگ الگ کر کے اس وجہ سے بیان کیا ہے کہ قرآن اور شریعت کی نظر میں سرے سے مخلوط سوسائٹی، مرد اور عورتوں کا آپس میں مل کر بیٹھنا، یہ کلچر یہ کبھی شریعت کی نظر میں ہے ہی نہیں۔ شریعت نے کبھی اس کو اپنے کاغذات میں رکھا ہی نہیں ہے، اس کو بیان ہی نہیں کیا۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہے جہاں پر تھوڑا سا فرینک ماحول ہوتا ہے، جہاں پر گیدرنگ ایسی ہوتی ہے جہاں فرینکنس زیادہ ہوتی ہے، وہاں پر ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو شریعت اس چیز پر یقین رکھتی نہیں ہے کہ مرد اور عورتیں ایسے اختلاط میں ہوں اور ان میں اس طرح کا فرینک ماحول ہو کہ وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہوں، اس وجہ سے شریعت نے اس کو ذکر ہی نہیں کیا۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو دراصل اللہ رب العالمین یہاں یہ سبق بھی دے رہے ہیں کہ ایسا اختلاط مرد اور عورت کا، ایسی گیدرنگ مردوں اور عورتوں کی جس میں ہنسیاں ٹھٹے اور مذاق ہوں، اس کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ۔ اگلا حکم، پہلا حکم یاد رکھیے گا، ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا، ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کام کی توہین نہیں کرنی۔ اس سے جہاں دوسرے کی تضحیق ہوتی ہے، اور جہاں پر آپ کو معلوم ہے جو انسان کسی کی تضحیق کرتا ہے وہ اپنے آپ وہ کبر میں مبتلا ہوتا ہے، وہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، دوسرے کو چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جہاں دوسرے کی تضحیق ہوتی ہے وہاں پر دوسرے کی دل آزاری بھی ہوتی ہے، اور شریعت نے شروع سے جس وجہ سے لڑائی ہو سکتی ہے اور بھائیوں والا رشتہ آپس میں کٹ سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے دوسرے کی دل آزاری کر کے، شریعت نے شروع سے اس کو منع کر دیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں دوسرا حکم وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے پر طعن نہ کرو، طعنے نہ دیا کرو۔ طعنا لمز کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی بات کہنا کہ جس سے فوراً جا کر انسان کے دل پر اس کا اثر ہو اور وہ انتہائی برا محسوس کرے، اس کو لمزہ کہتے ہیں، لمز کہتے ہیں۔ کوئی ایسی بات جسے دوسرے کا دل فوراً پکڑا جائے
اب چاہے وہ کوئی بات ہو، اس میں تانے بھی آ جاتے ہیں، بھپتیاں کسنا بھی آ جاتا ہے، کسی پہ اعتراض کرنا بھی آ جاتا ہے، کسی کے عیب نکالنا بھی آ جاتا ہے، عیب چینی کرنا اور برا بھلا کہنا بھی آ جاتا ہے، تمام چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ ایک دوسرے پر طعن نہ کیا کرو، ایک دوسرے پر طعن نہ کیا کرو، اس کو بھی شریعت مطہرہ نے سختی سے منع کیا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ان کے اندر ایسی گندی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب تک طعنے نہ دیں، اور جی ہمیں پتہ ہے تم جب آئے تھے تو ہمیں معلوم ہے تم اس وقت کیا تھے، وہ وقت یاد ہے اس دن کیا ہوا تھا، یہ ہم نے کیا، یہ جو کچھ ہے یہ ہماری وجہ سے ہے، اس طرح کے طعنے اللہ رب العالمین کی نظر میں سخت ترین گناہ ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے پر طعن نہ کرو۔ اچھا یہاں پر بھی ذرا قرآن حکیم کی بلاغت کا اندازہ لگائیے، یہاں قرآن یہ نہیں کہہ رہا وَلَا يَلْمِزْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا کہ طعنے نہ دیا کرو ایک دوسرے کو، بلکہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پر طعن نہ کرو، اپنے آپ پر طعن نہ کرو۔ بڑی عجیب قرآن کی بلاغت ہے، انسان قربان جائے اللہ رب العالمین کے کلام پہ کہ دیکھیے کیا کہہ رہے، اپنے آپ پر طعن نہ کرو۔ کیوں کہ جب انسان دوسروں کو طعنے دیتا ہے، دوسروں پر بھپتیاں کستا ہے یا دوسروں کو برا بھلا کہتا ہے، وہ ویسے نہیں کہہ رہا ہوتا، بلکہ اس کا دل بغض، عناد، حسد اور گندگی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ گندگی اس کے دل سے منہ کے راستے باہر آتی ہے۔ تو یہ دراصل جو دوسروں کو طعنے دے رہا ہوتا ہے، یہ دراصل اس کے اوپر طعن ہے کہ وہ اتنا گندا انسان ہے۔ آگی بات سمجھ میں؟ یہ اچھا انسان نہیں ہے جو اتنا بغض، عناد اور حسد اور گندگی اس کے دل میں بھری ہوئی ہے، جو منہ کے راستے باہر آ رہی ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پر طعن نہ کرو۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ جیسے محاورہ بھی مشہور ہے کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں کو پتھر نہیں مارنے چاہیے۔ جو آپ دوسروں کو طعنے دے رہے ہیں، ہم اگر کسی کو دوسرے کو طعنے دیں، کسی دوسرے کو برا بھلا کہیں، تو وہ آگے سے خاموش رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ تو دوسرے کو برا بھلا کہنا گویا کہ اپنے آپ کو برا بھلا کہلانے والی بات ہے۔ اس وجہ سے فرمایا اس طرح مت کیا کرو۔ اور آگے ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کے نام مت بگاڑا کرو، ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارا کرو، ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارا کرو۔ اب برے القاب سے پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو منافق کہہ دیا، کسی کو کافر کہہ دیا، کسی کو اسی طریقے سے کسی کو اس کے اندر کوئی عیب ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے لنگڑا کہہ دیا، موٹا کہہ دیا، ٹھیک ہے، لمبا کہہ دیا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ ہماری ڈکشنری میں اگرچہ نہ ہو لیکن شریعت کی نظر میں تو بری ہیں۔ یا کسی کی قوم کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو برا بھلا کہہ دیا، اے مسلیانہ جاکت ہے جی، ہاں یہ الفاظ یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے جی، مراسیانہ بچہ ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے۔ شریعت نے اس کو بہت برا کہا ہے۔ اس طرح برے القاب سے ایک دوسرے کو مت پکارو، مت پکارو ایک دوسرے کو برے القاب سے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد گناہ میں نام پیدا کرنا یہ بہت بری چیز ہے۔ کہ دیکھیں انسان کے ساتھ ٹیگ ایمان کا لگا ہو اور اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہوں، یہ بہت بری چیز ہے۔ دیکھیں کوئی کافر ہے، کافر اگر اس کی پرسنالٹی مشہور ہو جائے جی یہ اعتراض کرتا ہے، یہ بھپتیاں کستا ہے، یہ دوسرے کو ساتھ برا کرتا ہے، یہ برا چاہتا ہے، اور اس طرح کا شودہ پن اس کی طرف اور رقیق اور لیچر گفتگو اس کی طرف منسوب کی جائے، تو اگرچہ انسانیت کو تو خلاف ہے لیکن اس کے کفر کو زیب دیتی ہے، کیونکہ وہ کافر ہے تو اس کو ایسا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ایک ایمان والا اللہ اور اس کے رسول کو جاننے اور ماننے والا، اس کے اندر اتنی گھٹیا گفتگو پائی جائے یا وہ اتنا گھٹیا سوچتا ہو، اسی کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد گناہ میں نام کمانا بہت بری چیز ہے۔ اور جب انسان اس بات سے مشہور ہو جائے جی نہیں جی چھوڑو جی اس کے پاس کیا بیٹھنا ہے، وہ ہمیشہ وہ برا ہی بات کہتا رہتا ہے،
وہ ہمیشہ دوسروں کا برا ہی سوچتا ہے. چھوڑو جی کیا بیٹھیں گے, وہ گالیاں دیتا رہے گا. چھوڑو جی کیا بیٹھیں گے جی, وہ ایسے ہی ہمارے اوپر اعتراض ہی کرتا رہے گا. جب انسان ایسا مشہور ہو جائے تو گویا کہ وہ ایمان لانے کے بعد گناہ میں نام کما رہا ہے. اسی کو فرمایا. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئے حقیقت میں وہ ظالم لوگ ہیں, وہ ظالم لوگ ہیں. ہمارے ہاں ظلم تو یہی ہے نا, کسی گاڑی چھین لی, کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا, اور کسی کے پیسے مار لیے, کسی بیوہ کا حق مار لیا. ہمارے ہاں یہ ظلم ہے, یہ بڑے بڑے ظلم ہیں. لیکن ان کی طرف یہ ہر بندہ ظلم میں شامل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے, اور ان آیات کے پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو ان برائیوں سے دور کر لینا چاہیے. اب اس کے بعد ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا کہ ہمارے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو ان برائیوں سے دور کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے. السلام علیکم. تواضع اور احساس کمتری میں کیا فرق ہے؟ تواضع اور احساس کمتری میں بڑا فرق ہے. دیکھیں, تواضع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کو بڑا سمجھ کے عاجزی اختیار کرے. میں بڑا نہیں ہوں, اللہ رب العالمین بڑے ہیں, اللہ کی ذات بڑی ہے, اور انسان عاجزی اختیار کرے, اس کو تواضع کہتے ہیں. اور احساس کمتری میں کیا ہوتا ہے, انسان مخلوق کو بڑا سمجھتا ہے. وہ جی فلاں نہیں میں تو اس طرح نہیں ہو سکتا, وہ تو بڑا لیجنڈ ہے, اور وہ تو اس کے پاس تو بڑا علم ہے. تو اس میں احساس کمتری میں انسان کسی بندے کو, مخلوق کو بڑا سمجھ کر اگر اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے تو احساس کمتری اس کو کہتے ہیں. بڑا فرق ہے اس میں. السلام علیکم حضرت, میں کنگ ایڈورڈ میں پڑھتا ہوں. ہمارے ایک پروفیسر کہتے ہیں کہ اسلام کامل دین نہیں ہے. اگر کامل دین ہوتا تو سلیوری کو ختم کرتا. سلیوری کو یورپ نے ختم کیا ہے. اس کا جواب دیں کہ دل تسلی میں آ جائے. اس کا جواب بھی سماعت فرما لیں کہ واقعی یہ اعتراض جو کیا جاتا ہے یہ بڑا عام سا اعتراض ہے, اور عام سے لوگ کرتے ہیں کہ اسلام نے نا غلامی کو ختم نہیں کیا, اس کو بلکہ یورپ نے ختم کیا ہے. اور اس کے لیے بڑے مشہور جو حوالے دیے جاتے ہیں وہ ICCPR, انٹرنیشنل کنویننٹ سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس, اور اسی طریقے سے اس کا میرا خیال ہے آرٹیکل 8 ہے جس میں غلامی کو, سلیوری کو ختم کیا گیا. اور 1926 کا سلیوری کنونشن ہے, اور پھر اس کا ایک سپلیمنٹری ہے 1956. یہ وہ تمام ہیں جس میں غلامی کو ختم کیا گیا. تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے کیوں نہیں ختم کیا غلامی کو. تو یہ سمجھ لیں, سب سے پہلی بات تو میرے احباب یہاں یہ سمجھیں کہ یہ جو غلامی ہے نا, غلامی یہ اسلام کا مسئلہ ہے ہی نہیں. سب سے پہلی بات یہ سمجھیں, یہ اسلام سے پہلے یہ چیزیں چلتی ہوئی آ رہی تھی, اسلام سے قبل ہی. اور اس جاہلی معاشرے میں بھی کسی آزاد انسان کو پکڑ کے غلام نہیں بنا دیا جاتا تھا, یا چلتا ہوا ایک عام انسان ہے اس کو غلام بنا لیا جائے, اس طرح نہیں ہوتا تھا. بلکہ یہ جو پرزنرز آف وار یعنی جنگی قیدی جو ہوتے ہیں ان کو غلام بنایا جاتا تھا اسلام سے قبل. جب یہ چیز اسلام کے پاس آئی تو سب سے پہلا کام اسلام نے یہ کیا کہ ان کو معاشرے کا حصہ بنایا, ان کو معاشرے کا حصہ بنایا, ان کو ابزارو کیا معاشرے کے اندر. اور وہ اس طرح سے کہ اسلام نے ان کے بڑے حقوق بیان کیے. مطلب کسی کا اگر کوئی غلام ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا اخوانکم خولکم, تمہارے یہ جو غلام تمہارے بھائی ہیں, جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ, جو خود پہنو ان کو پہناؤ. بلکہ وہ جو 9th کلاس کی انگلش میں جو ایک چیپٹر ہے وہ بڑا مشہور, اس میں جو واقعہ ہے وہ لکھا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا, وہ غلام کو مار رہے تھے, تو حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین زیادہ حقدار ہے تم پر اس سے.
تو اسلام نے بڑے حقوق دیے، اور میں آپ کو ایک عجیب بات یہ بتاؤں، اتنے حقوق غلاموں کو اسلام نے دیے کہ باقاعدہ غلاموں کی حکومتیں قائم ہوئی۔ مڈل ایسٹ میں باقاعدہ غلاموں کی حکومتیں قائم ہوئی، ممالک کی حکومت قائم ہو گئی۔ اور یہ جو ہمارا بر صغیر میں خاندان غلامہ ببرل، جس کے وہ سارے، یہ سارے کون تھے؟ غلام ہی تھے نا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ شریعت نے اور اسلام نے کتنے حقوق غلاموں کو دیے۔ اور پھر اس کے بعد آپ اسی طریقے سے جو ہمارے علماء ہیں، ہمارے دین کے حوالے سے بڑے بڑے علماء وہ غلام ہیں یا غلاموں کے بچے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اسلام نے کتنے حقوق غلاموں کو دیے۔ اب اسلام نے بیک جنبش قلم آ کے اس غلامی کو ختم کیوں نہیں کیا؟ یہ بڑی اہم بات ہے جو انہوں نے لکھی بھی ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ دیکھیے، اگر اسلام فوراً اس غلامی کو ختم کر دیتا، جو اتنی بڑی معاشرے، اتنا بڑا سوسائٹی کے اندر ایک طبقہ تھا، وہ کیا ہوتا؟ وہ شیلٹر فری ہو جاتا، ان کی چھت ان سے چھن جاتی۔ اب دو آپ کے پاس آپشن ہے، یا تو یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ایسا برا سلوک کریں کہ ختم ہو جائیں، مٹ جائیں، ختم ہو جائیں، جو ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ کیا، یا پھر یہ ہے کہ آپ بڑے بڑے کیمپ قائم کریں اور بیت المال اور حکومت کے اوپر اس کے بوجھ آ جائے۔ تو اسلام نے کیا کیا؟ ان کو معاشرے کا حصہ ایسے بنا دیا کہ نہ حکومت پہ بوجھ رہا اور ان کو حقوق بھی ملنا شروع ہو گئے۔ اگر فوراً آ کر اسلام غلامی کو ختم کر دیتا تو یہ اتنا بڑا طبقہ، اس سے کھانا پینا بھی چھن جاتا، اس سے چھت بھی چھن جاتی، اور یہ معاشرے کے اوپر بوجھ بھی بن جاتا، حکومت وقت بھی بوجھ بن جاتا۔ لہذا اسلام نے فوراً آ کر ان میں تبدیلیاں کی۔ پھر اس کے بعد میرے احباب، ان کی ایمنسپیشن کے لیے، یعنی ان کو آزادی دلانے کے لیے اسلام نے کیا کارنامہ کیا کہ چھوٹے چھوٹے احکامات کو ان کی آزادی کے ساتھ جوڑ دیا۔ قتل اگر ہو گیا، قتل خطا جسے کہتے ہیں، غلام آزاد کرو۔ روزہ توڑ دیا، غلام آزاد کرو۔ اگر جھوٹی قسم اٹھا لی، غلام آزاد کرو۔ تو پہلے ان کو اسلام نے معاشرے کا حصہ بنایا، پھر اس کے بعد ان کی آزادی کے لیے تحریک چلائی۔ اور یہ میں نے بتا دیا کہ اگر ایک دم سے اسلام آ کر ان کو ختم کر دیتا تو ایک بہت بڑا طبقہ بغیر چھت کے رہ جاتا۔ اس کو بچانے کے لیے اسلام نے یہ کیا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، یہ بڑی اہم بات، کہ جیسے میں نے بتایا کہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، اگر بعد میں آ کر کچھ اقوام نے، جیسے میں نے انٹرنیشنل کووننٹ کا آپ کو حوالہ دیا، کنونشن کا آپ کو حوالہ دیا، اس کو پاکستان نے بھی باقاعدہ ریٹیفائی کیا ہے، اس پہ سائن کیے ہیں، اگر بعد میں آ کے یہ معاہدہ ہو جائے تو اسلام یہ کہتا ہے اس معاہدے کی پاسداری کرنا شرعاً ضروری ہے۔ لہٰذا آج کل کے دور میں شریعت کی روح سے شرعاً غلام بنانا ناجائز ہے اور حرام ہے۔ تو لہٰذا یہ عموماً جو ہے نا، یہ الحاد ملحد طبقہ جو ہے، دین بیزار طبقہ، ان کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتے ہیں، اور پھر خاص کر یہ ہماری نئی نسل میں یہ سوال انجیکٹ کیے جاتے ہیں تاکہ دین سے بیزاری پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، لک الحمد حتی ترضى ولک الحمد بعد الرضا، لک الحمد فی الاولی ولک الحمد فی الاخرہ۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔